أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وآثاروا الأرض وعمروها أكثر مما أمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين، إلى أن قال: يقول تعالى منبها على التفكر في مخلوقاته الدالة على وجوده وانفراده بخلقها وأنه لا إله غيره ولا رب سواه. فقال: أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض، يعني به النظر والتدبر والتأمل لخلق الله الأشياء من العالم العلوي والسفلي وما بينهما من المخلوقات المتنوعة والأجناس المختلفة، فيعلموا أنها ما خلقت سدى ولا باطلا بل بالحق. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کو ان آیات میں تنبیہ فرمائی ہے کہ اللہ کی مخلوقات میں تفکر کریں، اللہ کی مخلوقات میں تدبر کریں کہ وہ اس ساری مخلوق کو پیدا کرنے والا اکیلا الہ ہے، وہ کہ اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں. وَأَنَّهُ لَا إِلَٰهَ غَيْرُهُ وَلَا رَبَّ سِوَاهُ، کوئی معبود برحق نہیں مگر اللہ اور نہ اس کے سوا کوئی رب ہے. اس لیے اللہ حکم دیتے ہیں اپنے بندوں کو کہ اولم یتفکروا فی انفسہم. اس سے مراد یہ ہے کہ النظر والتأمل والتدبر کے اللہ کی ان مخلوقات میں پوری طرح غور کریں، تدبر کریں، سوچیں. لخلق اللہ، کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی مخلوقات میں یہ کیسی چیزیں پیدا فرمائی ہیں. عالم علوی پہ نظر ڈالیں، عالم سفلی پہ نظر ڈالیں، آسمانوں پہ نظر ڈالیں
کواکب و نجوم پہ نظر ڈالیں، شمس و قمر پہ نظر ڈالیں، اللہ کی زمین پہ نظر ڈالیں، پھر پہاڑوں پہ نظر ڈالیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی زمین کے اندر جو خزانے ہیں ان پہ نظر ڈالیں کہ اللہ نے کیسی کیسی مخلوق پیدا فرمائی ہے، کہ آسمان الگ چیز ہے، زمین الگ چیز ہے، ستارے الگ چیز ہیں، کوئی چیزیں نوری ہیں، کوئی ناری ہیں، کوئی خاکی ہیں، اور جنس بھی مختلف ہے۔ جب وہ اس پہ غور کریں گے تو جانیں کہ انہا ما خلقت سدى ولا باطلا، کہ اللہ پاک نے یہ کارخانہ عالم بغیر کسی وجہ کے تو نہیں بنایا، بلکہ اس کے اندر حکمتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ٹھیک ٹھیک اپنے اندازے پہ بنایا ہے۔ وَأَنَّهَا مُؤَجَّلَةٌ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى وَهُوَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اس عالم کو ایک خاص مدت تک کے لیے بنایا ہے، اور جب وہ مدت پوری ہو جائے گی تو پھر یہ پورا عالم کا عالم جو ہے وہ فنا ہو جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو ان آیات میں تنبیہ کی۔ یاد رکھیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کی ذات جو ہے وہ برحق ہے، لیکن اس کو ہم دیکھ نہیں سکتے، اسی لیے قرآن پاک میں یہ نص موجود ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اتنا اونچا مقام بخشا کہ اللہ نے اپنے اس پیغمبر سے براہ راست کلام فرمائی، بغیر واسطے کے۔ اس لیے قرآن دوسری جگہ کہتا ہے ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی باذنہ ما یشاء۔ اللہ فرماتے ہیں کسی انسان کی یہ طاقت نہیں کہ براہ راست اللہ سے کلام کرے، ہاں اللہ اس پہ اپنی وحی بھیجتے ہیں، اور وہ وحی جب آتی ہے تو اللہ کے اور بندے کے درمیان میں ایسے حجابات ہیں کہ وہ دیکھ نہیں سکتا۔ اگر کلام بھی ہوگا تو من وراء حجاب، یا اللہ اپنے فرشتے کو رسول بنا کے بھیجتے ہیں، پھر وہ وحی لے کے آتا ہے۔ تو یہ ایک اللہ کا نظام ہے کہ کوئی بندہ نہ تو اللہ کو دیکھ سکتا ہے اور نہ براہ راست اللہ سے بات کر سکتا ہے۔ یہ دیکھیں کتنا بڑا شرف ہے کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا۔ اسی لیے موسیٰ علیہ السلام کا لقب ہے کلیم اللہ، کہ وہ پیغمبر جن سے اللہ نے کلام کیا۔ جب اللہ نے اتنا بڑا شرف بخشا، کلام ہوا، تو اس رحمت کی گھڑی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے درخواست پیش کی کہ میرا مولا آپ نے کلام فرمایا ہے، یہ آپ کا بڑا کرم ہے، احسان ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ رب ارنی انظر الیک، میرا مولا اگر کلام نصیب ہوا ہے تو دیدار بھی کروا دے، میں شرف دید سے بھی متمتع ہو جاؤں۔ تو فوراً اللہ نے فرمایا قال لن ترانی، آپ ہرگز نہیں دیکھ سکتے، ولکن انظر الی الجبل، اس پہاڑ کی طرف دیکھو، اس پہ ہم اپنی تجلی گراتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے جب اپنی تجلی اس پہاڑ پہ گرائی تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش۔ تو اب یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو کوئی اللہ کا پیغمبر بھی نہیں دیکھ سکا، صرف میرے آقا رحمت دو عالم، فخر دو عالم، محبوب دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی صحابہ کا اختلاف ہے، لیکن بڑے بڑے صحابہ اس بات کے قائل ہیں کہ حضور نے زیارت کی۔
کہ حضرت ابن عباس جیسے آدمی، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہم جیسے فقہاء صحابہ اور بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ جو ہیں وہ اس بات کے قائل ہیں کہ الکلام للخلیل والرؤیت للحبیب، کہ کلام کا شرف تو ملا حضرت موسیٰ کو لیکن دیدار کا شرف ملا محمد مصطفیٰ کو صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ تو بہرحال تو باہر صورت یعنی اگر حضور پاک نے دیکھا بھی ہے تو حضور کا تو مقام ہی اتنا بڑا بلند ہے، تو عام بندہ جب خدا کو دیکھ نہیں سکتا اور عقیدے میں یہ لازم ہے کہ ہمارا ایمان ہو وہ معبود برحق ہے، وہ الہ ہے، وہ خالق ہے، وہ رازق ہے، وہ مالک ہے، وہ متصرف فی الامور ہے، تمام نفع نقصان کا مالک، مشکل کشا، حاجت روا ہے، جب اتنا بڑا عقیدہ ہو اور بندہ دیکھ نہ سکے تو پھر کیسے پہچانے؟ تو اس کے لیے اللہ نے حکم دیا ہے کہ خالق میں بحث نہ کرو، تمہارے سامنے میری مخلوق جو ہے ان میں نظر ڈالو، تم اس مقام کے بندے نہیں ہو کہ خالق کو دیکھنے کی کوشش کرو، نہ تم دیکھ سکتے ہو نہ تمہاری آنکھیں احاطہ کر سکتی، کیونکہ تم ناقص ہو، تم فانی ہو، وہ باقی ہے۔ تو اب ہم خدا کو پہچانے کیسے؟ فرمایا میری مخلوقات کو دیکھ کے، میری مصنوعات کو دیکھ کے ان میں غور کرو۔ جب تم ان چیزوں میں غور کرو گے کہ آسمان ہے، اتنا بڑا آسمان، اور جب تم غور کرو گے اس میں اتنے کواکب و نجوم ہیں، اتنے ستارے ہیں کہ جن کی تعداد بھی ہم نہیں گن سکتے، پھر جب تم غور کرو گے کہ اس میں رات کو چاند بھی ہے، دن میں سورج بھی ہے، سورج طلوع بھی ہوتا ہے غروب بھی ہوتا ہے، چاند طلوع بھی ہوتا ہے غروب بھی ہوتا ہے، اور ہر چیز کا ایک دور ہے، وہ مجال ہے اپنی سڑک سے ہٹ جائے، اور پھر سب کے لیے مناظر ہیں، ابراج ہیں، سیارات سبعہ ہیں۔ تو جب آدمی ان پہ نظر ڈالتا ہے تو لا شک فی ذالک، جتنا کوڑ عقل کیوں نہ ہو اس کو ماننا پڑے گا کہ اس کے بنانے والا کوئی ہے۔ جیسا کہ علامہ راضی رحمت اللہ علیہ نے واقعہ لکھا کہ ایک بڑھیا تھی، وہ چرخہ کاٹ رہی تھی، میں نے سلام کیا، پوچھا کہ اماں جان کون؟ کہا بابا میں مسلمان ہوں الحمدللہ۔ میں نے کہا اماں آپ کو پتا ہے کہ خدا کو آپ مانتی ہیں؟ انہوں نے کہا مانتی ہیں۔ اسے کہا کہ ایک ہے؟ تو انہوں نے کہا وحدہ لا شریک ہے۔ میں نے کہا اماں آپ نے خدا دیکھا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ انہوں نے کہا پھر کیسے مانتی ہو کہ خدا ہے؟ تو راضی فرماتے ہیں کہ وہ بڑھیا میری طرف دیکھ کے ہنسی اور کہنے لگی بیٹا دیکھو یہ میں چرخہ چلا رہی ہوں نا، یہ چرخہ ہے، میں دھاگے بنا رہی ہوں، یہ چرخہ بغیر چلانے والے کے چلتا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ تو نے کہا اتنا بڑا عالم جو ہے وہ بغیر بنانے والے کے چل رہا ہے؟ ایک سائیکل نہیں چلتی، ایک موٹر سائیکل نہیں چلتی، 50 لاکھ کی گاڑی لے لیں ڈرائیور نہ ہو تو گاڑی خود بخود نہیں چلتی، ہوائی جہاز لے لیں اس کو بھی چلانے والا چلائے گا۔ تو یہ پورا عالم جو اللہ نے بنایا یہ بغیر خدا کے بغیر ایسے بن گیا۔ تو راضی فرماتے ہیں کہ میں نے کہا ماشاءاللہ کہ دیکھو بیچاری دیہات میں بیٹھی ہے، جاہل بڑھیا ہے لیکن عقیدہ کتنا پکا ہے۔ میں نے کہا اماں جان یہ تو بات ٹھیک ہے ابھی خدا ہے، یہ تو تمہاری دلیل میں نے مان لی، لیکن ہو سکتا ہے نا کہ دو ہوں، ایک نے آسمان بنائے ہوں ایک نے زمین بنائی ہو۔ انہوں نے کہا نہیں بیٹا خدا ایک ہے، وحدہ لا شریک لہ۔ میں نے کہا بی بی پھر تمہارے پاس اس کے ایک ہونے پر کیا دلیل ہے؟
اس نے کہا دیکھو بیٹا یہ چرخہ ہے؟ انہوں نے کہا ہے۔ انہوں نے کہا اگر اس پہ ہم دو آدمی بیٹھے، ایک ادھر ایک ادھر، اچھا یہ کہے یوں چلاؤ، یہ کہے یوں چلاؤ، چرخہ چلے گا؟ نے کہا کہ نہیں۔ تو نے کہا دو خدا ہوتے، ایک کہتا آسمان اوپر ہوں، ایک کہتا نیچے ہوں، ایک کہتا ابھی رات ہونی چاہیے، وہ کہتا نہیں ابھی دن ہونا چاہیے۔ یہ تو نظام عالم درہم برہم ہو جائے۔ تو معلوم ہوا نا کہ وہ ایک ہے کہ جس کے حکم کے آگے کسی کو سرتابی نہیں۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی ہمیں بار بار یہ حکم دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ میرے بندوں کی نشانی ہے۔ اسی لیے میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن پڑھو نا تو قرآن کو پڑھنے کے بعد ذرا غور کیا کرو۔ بہت سارے ہمارے بھائی ہیں ماشاءاللہ، صبح کو اٹھیں گے ایک پارہ منزل پڑھتے ہیں، ایک پارہ پڑھو 10 پارے پڑھو، لیکن ایک آیت کم از کم سمجھ کے بھی تو پڑھو۔ اسی لیے احنف ابن قیس فرماتے ہیں کہ میں نے قرآن کھولا، میں نے جب قرآن کھولا تو اس میں ان آیات پہ میری نظر پڑی کہ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون وفی اموالهم حق للسائل والمحروم۔ میں نے قرآن کی یہ آیت پڑھی جس میں اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندے رات کو تھوڑی سی نیند کرتے ہیں، باقی میری عبادت میں گزارتے ہیں، تہجد میں گزارتے ہیں، ذکر اللہ میں گزارتے ہیں، اور سحر کے وقت میں مجھ سے معافی مانگتے ہیں، استغفار کرتے ہیں۔ وفی اموالہم، ان کے مال کے اندر حق للسائل والمحروم، ان کے مال میں مانگنے والوں کا بھی حق ہے اور جو نہیں مانگتے ان کا بھی حق ہے۔ ڈھونڈ ڈھونڈ کے غریبوں کو دے رہے ہیں، ڈھونڈ ڈھونڈ کے محتاجوں کو دے رہے ہیں، وہ پتہ، اور ایسے اللہ کے بندے کہ پتہ ہی نہیں لگتا۔ تو کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ آیتیں پڑھی تو میں نے کہا بھئی میں تو پھر ان میں نہیں ہوں، ہم تو رات کو سوتے ہیں اور 5-10 منٹ پہلے اٹھتے ہیں، یہ تو ہے کہ راتوں کو تھوڑا سونے والے ہیں۔ ہم نے تو اسحار میں زیادہ سے زیادہ 1 دفعہ 2 دفعہ کہہ دیا استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ تو ہم یستغفرون۔ تو میں نے غور کیا کہ بھی یہ صفتیں میری نہیں۔ اسی طرح قرآن فرماتا ہے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا، قرآن کو اپنے اوپر غور کیا کرو کہ قرآن جو کہہ رہا ہے کہ مومنوں کی صفت یہ ہے کہ کھڑے ہیں تو میرا ذکر ہے، بیٹھے ہیں تو میرا ذکر ہے، وعلی جنوبہم، اور سوتے ہیں تب بھی میرا ذکر ہے، وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آسمان و زمین کی تخلیق میں تدبر کرتے ہیں، غور کرتے ہیں۔ ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، اور جب غور کرتے ہیں تو اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ مولا یہ سارا کائنات کا نظام تو نے بغیر بے فائدہ نہیں پیدا کیا، معنی یہ ہے کہ اس کے بعد ایک امتحان آئے گا اور اس کے بعد دار آخرت آئے گی، وہاں جنت جہنم کے فیصلے ہوں گے، لہذا ہمیں جہنم کی آگ سے بچانا۔ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا۔ تو جب قرآن پڑھو غور کرو، غور کرو کہ بھئی ہم جو مسلمان ہیں ہمارے اندر یہ صفتیں ہیں کہ ہم کھڑے ہیں تو گالیاں دے رہے ہیں، بیٹھے ہیں تو جھوٹ بول رہے ہیں، سو رہے ہیں تو بالکل خواب غفلت میں ہیں، نشے میں پڑے ہیں،
اٹھتے ہیں تو نہ نماز کا ہوش ہے، نہ فجر کا پتہ ہے، نہ مغرب کا پتہ ہے، نہ عشاء کا پتہ ہے، تو پھر ہم کیسے مومن؟ قرآن اس لیے آیا ہے کہ اپنے اوپر منطبق کرو قرآن. جب قرآن پڑھو تو غور کرو کہ کیا یہ صفتیں میرے اندر ہیں. اگر میرے اندر یہ صفتیں نہیں ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ پھر میں تو مسلمان نہیں ہوں، پھر میں تو زبانی کلامی مسلمان ہوا. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. مومن کون ہے؟ جو اپنی نمازوں میں خضوع ہے. اور تم نمازوں میں رومال بنا رہے ہو، کھیل رہے ہو، کبھی موبائل چھیڑ رہے ہو، یہ خشوع ہے. اسی کا نام خشوع و خضوع ہے. کبھی آگے جا رہے ہو، پیچھے جا رہے ہو، کبھی پاؤں کھول رہے ہو، کبھی ملا رہے ہو. قرآن تو کہتے ہیں فی صلاتہم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون. اور مومنوں کی صفت ہے کہ بے فائدہ چیزوں سے اعراض کرتے ہیں. کبھی جب ہمارا کام نہیں، ہمیں کیا ضرورت ہے ہم دیکھیں. جب میں نے اس دکان سے سودا ہی نہیں لینا تو پھر غور کرنے کی کیا ضرورت ہے، پھر خواہ نظر ڈالنے کی کیا ضرورت ہے. جب ان چیزوں کا میرے لیے کوئی فائدہ نہیں، میں اس باتوں میں کیوں شریک ہوں. والذین هم للزکاة فاعلون. اور جو اپنے زکات بدنی بھی زکات مالی کے بھی ادا کرنے والے ہیں. تو آپ بھی غور کریں کہ کیا آپ نے اپنے آپ کو پاک کرنے کی کوشش کی ہے. جیسے علماء نے مثال دی ہے کہ تیرے کپڑے پہ گندگی لگ جائے، جب تک تو دھو نہ ڈالے تمہیں چین نہیں آتا. یہ کپڑے کی گندگی تو دھو رہے ہو، تیری گندگی جو اندر تیرے بھری ہے اس کو دھونے کا بھی فکر ہے کہ نہیں. والذین هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم. اور جو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں کہ ماں سوا اپنی بیوی کے کبھی غیر کا تصور بھی نہیں آیا. اگر خیال آ جائے تو فوراً کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. تو آپ دیکھیں گے کیا آپ میں یہ صفتیں ہیں. اور اگر آپ میں یہ صفتیں نہیں ہیں تو پھر دیکھیں کافروں کی کیا صفتیں ہیں. پھر غور کریں کافر کون ہے. ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. اللہ نے فرمایا میرا مدنی جو کافر ہیں برابر ہے، ان کو ڈرائیں نہ ڈرائیں یہ ایمان نہیں لے آئیں گے. آپ غور کریں کہیں ایسا تو نہیں کہ کوئی ہمیں دعوت دے، تبلیغ کرے، تقریر کرے، قرآن پڑھے، ہمیں کچھ بھی اثر نہیں ہوتا. ہم اپنی رونق میں ہیں، اپنی غفلت میں ہیں، پڑے ہوئے ہیں. اسی طرح پھر منافقین کے حال پہ غور کریں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. بہت سارے لوگ ہیں جو کہتے ہیں ایمان لائے لیکن وہ مومن نہیں ہوتے. يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا. وہ اللہ سے بھی دھوکہ کر رہے ہیں، مومنوں سے بھی دھوکہ کر رہے ہیں. لوگوں کو کہتے ہیں ماشاءاللہ ہم مکے میں رہتے ہیں، اللہ نے ہمیں اپنے حرم میں رکھا ہے، اور جناب ماشاءاللہ کعبہ شریف پہ نظر پڑتی ہے تو ہمارے سینے کھل جاتے ہیں اور یہاں نماز ہی نہیں پڑھتے. سوچیں کہ کیا ہمارے اندر وہ منافقوں والی صفت تو نہیں ہے. اللہ کے نبی نے جیسے فرما دیا کہ 3 علامات ہیں، غور کرو اگر یہ ہیں تو پھر دیکھو کہ منافق تو نہیں ہے. پہلی صفت کیا فرمایا؟ اذا حدث کذب. جب بات کرے تو جھوٹی بات کرے. یہ اینک ہے جی خدا کی قسم میں نے 50 ریال میں خریدی، اب دکان بند کر رہا ہوں اس لیے آپ کو دے رہا ہوں. خریدی اس نے 10 ریال میں، قسم بھی کھا رہا. یہ کس کی علامت ہے؟ مومنوں کی علامت.
اسی طرح حضور نے فرمایا اذا وعد اخلف، جب وعدہ کرے تو جھوٹا کرے. بھئی آپ مجھے پیسے دینے، میں آپ کو 1 مہینے میں دے دوں گا، پھر 1 سال گزر جائے بات ہی نہیں کرتا. تو یہ مومن کی صفت ہے کہ منافق کی صفت. وَإِذَا اُؤْتُمِنَ خَانَ، جب امانت رکھو تو خیانت. تو اس لیے قرآن جو آیا ہے نا، جب قرآن کو پڑھو تو قرآن میں غور کرو، تدبر کرو، تفکر کرو. زمین پہ چلو تو غور کرو، آسمانوں پہ نظر پڑے تو غور کرو، پہاڑوں پہ نظر پڑے تو غور کرو، چاند نکلے تو روشنی پہ نظر پڑے تو غور کرو، سورج کی روشنی آئے تو غور کریں. یہ سارا نظام عالم ہے، کبھی سردی ہے، کبھی گرمی ہے، کبھی دن ہے، کبھی رات ہے، کبھی نور ہے، کبھی ظلمت ہے، کبھی خوشی ہے، سرور ہے، کبھی غم ہے، کبھی ہم ہے، کہیں پیدائش ہے، کہیں موت ہے. اس میں غور کرو گے اس نظام کے چلانے والا کون. اسی لیے حکم ہے کہ عالم علوی پہ بھی نظر ڈالیں، عالم سفلی پہ بھی نظر ڈالیں، اور وما بینہما، ان کے درمیان میں جو چیزیں ہیں ان پہ بھی نظر ڈالیں. صرف آپ یعنی اندازہ فرمائیں کہ ایک حرم کو روشن کرنے کے لیے کتنی بلب لگے ہیں، کتنی بتیاں لگی ہیں، کتنی بجلی خرچ ہوتی ہے. اللہ کا نظام نہیں کہ ایک چاند بھیجتے ہیں اور پوری دنیا کو روشن کر دیتے ہیں. تم ایک کمرے کو اور ایک گھر کو روشن کرنے کے لیے کتنے ہیلے کرتے ہو. اللہ ایک سورج نکالتے ہیں، پورے عالم پہ روشنی ہو جاتی. آپ نے مصنوعی بارش کرنی ہو تو آپ کے $ملین خرچ ہو جاتے ہیں. یہ اس کا نظام نہیں ہے کہ جب چاہتے ہیں تو پانی برسا دیتے. اور دیکھیں بادل ہیں چل رہے ہیں، کبھی ادھر جا 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 رہے ہیں، کبھی نیچے ہو رہے ہیں، کبھی اوپر ہو رہے ہیں. اس کو کون چلا رہا؟ اگر آپ کہیں کہ ہوائیں چلاتی ہیں تو پھر ہواؤں کو کون چلاتا ہے؟ اگر آپ کہیں کہ ہوائیں جو ہیں وہ پانی اٹھا کے اوپر لے جاتی ہیں تو ان ہواؤں کو یہ توفیق کس نے دی ہے؟ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اپنے بندوں کو کہ غور کرو میرے یار. اور پھر یہ جو کچھ بنایا ہے اللہ نے ایسے بنا دیا ہے بس جانوروں کی طرح کھاؤ پیو مر جاؤ بس. دیکھو نا، اگر اللہ نے کھانے کے لیے دنیا بنائی ہے تو کھاتا تو جانور زیادہ ہے. تم 4 طالب العلم بیٹھ جاؤ، ایک بھینس کھڑی کر دو، دیکھو وہ زیادہ کھاتی ہے یا تم زیادہ کھاتے ہو. تو پھر کھانے کے لیے پیدا ہوتے تو جانور کافی تھے. اگر صرف اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو بس ذکر و انثى کو قوت خواہشات نفسانی پورے کرنے کے لیے پیدا کیا تو سارے جانور بھی کرتے ہیں. چلنے پھرنے کے لیے پیدا کیا، دنیا میں چلتے پھرتے جانور بھی ہیں، اڑتے پرندے بھی ہیں. تو اصل تو غور کرو نا. اسی لیے بزرگوں نے لکھا ہے نا کہ اگر کوئی تیر بن کے تمہیں اڑ کے دکھا لے تو یہ کوئی بڑی بات نہیں. اڑتی تو مکھی بھی ہے، مچھر بھی ہے، یہ کون سی پھر پیری ہو گئی؟ اگر کوئی پیر تمہیں سمندر پہ چل کے دکھا دے تو اس میں تو مچھلیاں بھی چلتی ہیں، پھر یہ کون سی بڑی بزرگی ہو گئی؟ انہوں نے کہا اصل بزرگی یہ ہے کہ اتباع ہو محمد مصطفیٰ. اصل ولایت یہ ہے کہ اس کے ہر قدم پہ نظر ڈالو. اگر وہ متبع رسول اللہ ہے، اگر وہ حضور کا سچا عاشق ہے، حضور کی سنت کا دیوانہ ہے، حضور کی سنت کا پروانہ ہے اور بدعت سے بیگانہ ہے تو سمجھ لو یہ اللہ کا ولی ہے. یہ صحیح معنی میں مرشد ہے. اس لیے اللہ پاک دعوت دیتے ہیں غور کرو کہ پھر ہم نے یہ جو کارخانہ بنایا ہے تو کوئی مقصد ہے؟ بے فائدہ تو نہیں بنا دیا. مقصد یہ ہے کہ پھر اس کو فنا کے بعد اصل عالم آئے گا تو دار آخرت کے لیے تم نے کیا تیاری کی ہے. وَلِهَذَا قَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ
وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ۔ لیکن بہت لوگ ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملنے کا قیامت کا انکار کرتے ہیں۔ ثُمَّ نَبَّهَهُمْ عَلَىٰ صِدْقِ رُسُلِهِ فِيمَا جَاءُوا بِهِ عَنْهُ بِمَا أَيَّدَهُمْ بِهِ مِنَ الْمُعْجِزَاتِ وَالدَّلَائِلِ الْوَاضِحَاتِ مِنْ إِهْلَاكِ مَنْ كَفَرَ بِهِمْ وَنِجَاةِ مَنْ صَدَّقَهُمْ۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ تنبیہ فرماتے ہیں کہ میرے نبی سچے ہیں، میرے رسول سچے، میرے پیغمبر جتنے آئے ہیں وہ سچے ہیں، اور اللہ نے ہر پیغمبر کو معجزات دے کے بھیجا ہے۔ اور پھر چل کے ذرا دیکھو کہ جن قوموں نے انبیاء کی بات کو مان لیا اللہ نے نجات دی، اور جن لوگوں نے انبیاء کی تکذیب کی اللہ نے ان کو ہلاک و برباد کر ڈالا۔ بنو اسرائیل نے مان لیا اللہ نے نجات دی، فرعون اور اس کے فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ أَيْ بِأَفْهَامِهِمْ وَعُقُولِهِمْ وَنَظَرِهِمْ وَسِمَاعِ أَخْبَارِ الْمَاضِينَ۔ اللہ فرماتا ہے زمین میں چلو لیکن عقل استعمال کرو، زمین میں چلو تو اپنا فہم استعمال کرو، زمینوں میں پھرو سیر کرو تو تدبر کرو، اور لوگوں سے پوچھو کہ بھئی قوم عاد جو تھی وہ ہلاک ہو گئی، کیوں ہو گئی ہلاک؟ قوم سمود جو ہے وہ ہلاک ہو گئی، کیوں ہلاک ہوئی؟ ہلاک ہو گئی۔ پھر غور کرو کہ کہیں وہ گناہ ہمارے اندر تو نہیں ہے۔ ایک بات یاد رکھیں کہ علماء متاخرین نے لکھا ہے کہ پہلی قوموں میں جو عذاب تھے، مثلا بعض قومیں جو ہیں ان میں ناپ تول میں کمی کرتے تھے، لیتے تھے تو زیادہ لیتے تھے، دیتے تھے تھوڑا دیتے۔ بعض قومیں ایسی ہیں کہ جنہوں نے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ انہوں نے عورتوں کو چھوڑ کے لڑکوں سے بدفعلی کو اپنی عادات بنا ڈالی۔ اسی طرح بعض قومیں ایسی ہیں جو جھوٹ بولتی ہیں، بعض قومیں ایسی ہیں جو سحر اور جادو کے چکر میں پڑ گئی، بعض قومیں ایسی ہیں جو کاہنوں اور منجموں اور نجومیوں کے چکروں میں پڑ گئی، بعض قومیں ایسی ہیں جو بتوں کی پوجا کرتی ہیں، بعض قومیں ایسی ہیں جو سورج کی پوجا کرتی ہیں، بعض قومیں ایسی ہیں جو مردہ کی پوجا کرتی ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ قرآن کھول لو اور حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک سارے واقعات پہ غور کرو۔ پہلی قوموں میں جتنے گناہ تھے وہ سارے اکٹھے ہو کے محمد مصطفیٰ کی امت میں آ گئے۔ یعنی ان میں تو ایک بیماری تھی نا، ان کے اندر ساری بیماری آ گئی۔ اب جہاں دیکھیں ڈاکہ ہے، قتل ہے، چوری ہے، دہشت گردی ہے، یعنی کوئی تصور کر سکتا ہے آج سے 20 سال پہلے تو یہ بات سوچی نہیں جا سکتی تھی نا جی کہ ڈاکو آتے ہیں، گھروں میں آتے ہیں، صاحب خانہ سب کو کمروں میں بند کر دیتے ہیں، ان کے گھر والوں کو کہتے ہیں ہمارے لیے کھانا بھی پکاؤ، کھانا بھی ان کا کھاتے ہیں، پھر ان کے اگر کوئی لڑکی خوبصورت ہے اس کی بے عزتی بھی کرتے ہیں، پھر ان کے زیورات بھی نوچتے ہیں، اور زیورات اتارنے میں دیر ہو تو کانوں میں بالیاں تو کھینچ لیتے ہیں، پھٹ جائے تو پھٹ جائے۔ یعنی اس قدر ظلم، اس قدر دہشت، اور ایک موبائل چھیننے کے لیے گولی مار دیتے ہیں۔ گاڑی پہ آپ جا رہے ہیں، انہوں نے آگے رکاوٹ رکھ دی، آپ کھڑے کر اتر جاؤ، ٹھیک، گاڑی لے کے جا رہے، بات کی بس ٹھیک،
گاڑی بھی گئی، جان بھی گئی۔ تو یہ تمام جرائم جو ہیں، اچھا اسی طرح آپ دیکھیں نعوذ باللہ جو لڑکوں سے بدفعلی ہے وہ کتنا عام ہے اس امت میں۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ عورتوں میں بے حیائی، بے پردگی، عریانی، فحاشی اور غیر مردوں کے ساتھ بازاروں میں گھومنا، دکانداروں سے گپ شپ لڑانا، اور یہ امت محمد مصطفیٰ۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے لے کر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک جتنی قومیں گزری ہیں، ان قوموں میں جتنی بیماریاں تھیں وہ ساری بیماریاں جمع ہو گئی ہیں حضور کی امت میں۔ بے غیرتی، دیوس ہے، خامد ہے، اور اپنی بیوی کو باقاعدہ رات کو بک کرتا ہے، پیشہ کراتا ہے۔ یعنی جو بیوی کا محافظ ہونا چاہیے تھا وہی بیوی کی عزت کا سوداگر ہے۔ باپ ہے جو بیٹی کی عزت کا محافظ ہونا چاہیے وہ بیٹی کا سوداگر ہے۔ ماں ہے جس نے اپنی بیٹیوں کو چھپانا تھا وہی ماں اپنی بیٹیوں کے سودے بناتی ہے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ کبھی غور کیا ہے آپ نے؟ کبھی آپ نے سوچا ہے، کبھی آپ نے تدبر کیا ہے کہ اس کا پھر انجام کیا ہوگا؟ دیکھ رہے ہیں کہ آج مشرق ہے، مغرب ہے، شمال ہے، جنوب ہے، کوئی ملک ایسا نہیں جہاں مسلمان کا خون نہ بہہ رہا۔ لیکن ہم پھر بھی سمجھیں، اخبار پڑھتے ہیں اتنے بندے مارے گئے، چلو یار اور خبر پڑھو نا، جیسے مکھیاں مر گئی۔ اخبار پڑھتے ہیں کہ جناب آج اتنی گاڑیاں چھین لی گئی، او یار چھوڑو یہ تو روٹین ہے نا۔ اخبار پڑھتے ہیں کہ جناب آج اتنے موبائل چھینے گئے، او یار چھوڑو ہوتا رہتا ہے، نیا لے لیں گے اور کیا ہے۔ یہ مسلمان کا کام۔ مسجدوں میں نماز پڑھنے والوں کو جا کے بم مار دینا یہ مسلمانوں کا کام۔ وہ حالت سجدے میں ہیں اور وہ بدبخت آگے اسی وقت دھماکہ کرتا ہے، سجدے والے نمازی اڑ گئے۔ اسی لیے آج یعنی یوں سمجھیں کہ 20% نمازی ہیں جن کی نماز گھٹی میں پڑی ہوئی ہے، ورنہ کوئی ڈر کے مارے گھر سے نہیں نکلتا۔ اور جب آدمی نماز پڑھنے والا نماز کے لیے جاتا ہے، گھر والے بیچارے دعا کریں گے اللہ کرے خیر سے تو آئے، پتہ نہیں واپس بھی آتا ہے کہ نہیں۔ یہ کیا ہو رہا ہے آخر؟ کبھی غور کریں نا، قرآن پڑھیں، غور کریں، پہلی امتوں کے اعمال کو دیکھیں، پھر اپنے اعمال پہ نظر ڈالیں۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں فَيَنظُرُوا أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً أَيْ كَانَتِ الْأُمَمُ الْمَاضِيَةُ وَالْقُرُونُ السَّالِفَةُ أَشَدُّ مِنْكُمْ قُوَّةً أيها المبعوث إليهم محمد صلى الله عليه وسلم وأكثر أموالا وأولادا، کہ تم سے پہلے جو امتیں گزری ہیں وہ تم سے طاقت میں بھی زیادہ، قوت میں بھی زیادہ، حضور کی امت سے زیادہ قوت والے، زیادہ مال والے، زیادہ اولاد والے۔ وما اوتیتم من اشارہ ما اوتو، اور جو ان کے پاس نعمتیں تھی تمہارے پاس تو 10واں حصہ بھی نہیں ہے۔ ومکنوا فی الدنیا تمکینا لم تبلغوا الیہ، انہوں نے پوری دنیا پہ سلطنتیں کی، تم تو ابھی اس مقام پہ نہیں پہنچے۔ وَأَمَّرُوا فِيهَا أَعْمَارًا طَوِيلًا طِوَالًا فَأَمَّرُوهَا أَكْثَرَ مِنْكُمْ، اور اس کے اندر انہوں نے بڑی لمبی زندگی گزاری، بڑی عجیب اس کو آباد کیا۔ وَاسْتَغَلُّوهَا أَكْثَرَ مِنْ اسْتِغْلَالِكُمْ، اور ان زمینوں سے تم سے زیادہ انہوں نے فائدہ اٹھایا۔ وَمَا هَذَا فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ وَفَرِحُوا بِمَا أُوتُوا
اخذهم اللہ بذنوبهم وما كان لهم من اللہ من واق. جب ان کے پاس اللہ کے پیغمبر آئے، اللہ کے رسول آئے دلائل لے کر، آیات لے کر، لیکن وہ اپنی اس مال و دولت کی خوشی میں مگن تھے، اللہ نے ان کے گناہوں سے ان کو پکڑ لیا، پھر ان کی کوئی مدد کرنے والا، کوئی اعانت کرنے والا بھی نہیں. ولا حالت اموالهم واولادهم بینهم وبین باس اللہ. ان کے مال، ان کی اولاد اللہ کے عذاب کو نہ روک سکی. ولا دفعوا عنهم مثقال ذرة، ذرے کے برابر بھی عذاب نہ ٹال سکے. لیکن اللہ نے ان پہ عذاب ایسے نہیں کیا. وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون. انہوں نے اپنی جانوں پہ خود ظلم کیا ہے. اللہ تبارک و تعالی عذاب دے کے کسی پہ ظلم نہیں کرتے. وَإِنَّمَا أُوتُوا مِنْ أَنفُسِهِمْ حَيْثُ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَاسْتَهْزَئُوا بِهَا. انہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا، اللہ کی آیات کا انکار کیا، اللہ کے رسولوں کا استہزاء کیا ہے. اس کے بعد وَمَا ذَاكَ إِلَّا بِهِمْ أَيْ بِذُنُوبِهِمْ الصَّالِحُ وَتَكْذِيبِهِمُ الْمُتَقَدَّمُ. یہ ان کے گناہ تھے جن کی وجہ سے عذاب آیا. وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ أَسَاءُوا السُّوءَ أَنْ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَكَانُوا بِهَا يَسْتَهْزِئُونَ. كما قال تعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. وقال تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. جب وہ ٹیڑے ہوئے تو اللہ نے ان کے دلوں کو بھی ٹیڑھا کر دیا. وقال تعالى فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم. اگر وہ اس بات سے نہ ہٹے تو اللہ ان کو پھر مزہ چکھاتے ہیں. وعلى هذا تكون السوء منصوبة مفعولا ليساءوا. وقيل بل المعنى في ذلك ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أي كانت السوء عاقبتهم. کیوں؟ لأنهم كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. فعلى هذا تكون السوء منصوبة خبر كان. هذا توجيه ابن جرير ونقله عن ابن عباس وقتادة ورواه ابن ابي حاتم عنهما عن الضحاك ابن مزاحم وهو الظاهر والله اعلم بقوله تبارك وتعالى وكانوا بها يستهزئون. یعنی علماء قواعد کے نزدیک السوء یا تو مفعول ہے یا السوء جو ہے خبر کانا ہے. اس میں دو قول ہیں، واللہ اعلم. کہتے ہیں کہ میں نے مدینہ منورہ سے احرام باندھا حج کا، لیکن میں نے نیت بھی نہیں کی، لبیک بھی نہیں پڑھا. کسی وجہ سے 3 گھنٹے کے بعد احرام کھول دیا اور حج پہ میں نہیں آ سکا. میرا بھائی، احرام چادریں باندھنے کا نام نہیں ہوتا. یعنی آج اگر کوئی آدمی 2 چادریں باندھ کے حرم میں پھرتا رہے تو ہم اس کو احرام نہیں کہیں گے. یہ تو لباس الاحرام ہے، یعنی احرام کا لباس ہے. اصل احرام جو ہے وہ نیت ہے، لبیک ہے، تلبیہ ہے، تب جا کے آدمی محرم ہوتا ہے. ایسے 2 چادریں باندھ کے پھرتے رہو کوئی فرق نہیں پڑتا. جوگی بھی پھرتے رہتے ہیں، مسلمان بھی پھرتے رہتے ہیں. جب آپ نے نیت بھی نہیں کی، لبیک بھی نہیں پڑھا تو آپ کا کوئی احرام نہیں. جب احرام نہیں تو جرمانہ بھی نہیں. ہاں، اگر تم نیت کر لیتے، لبیک پڑھ لیتے، اس کے بعد تمہیں احرام کھولنے کا حق نہیں ہے. جب تک کہ تم ہدی بھیجو، مکے میں جا کے بکری ذبح ہو، تمہیں اطلاع ملے، سر منڈاؤ، پھر احرام کھولنا ہوگا. یہ نہیں ہوتا کہ جب چاہا باندھ دیا اور جب چاہا کھول دیا.
ہم ایک کمپنی میں کام کرتے ہیں، حدود حرم میں جو کچرا ہے، پرانے چپل ہیں، کوئی چیزیں ہیں، تو یہاں کے صفائی کرنے والے وہ ہمارے علاقے میں آ کے پھینک دیتے ہیں، بالکل ان سے چیزیں اٹھا کے آپ استعمال کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ چیزیں بے فائدہ ہیں، آپ نہیں اٹھائیں گے گل جائیں گی، سڑ جائیں گی، اس سے تو بہتر ہے نا کہ کوئی مسلمان فائدہ اٹھا لے۔ ایک ہوتا ہے کہ حرم کے باہر جوتے رکھے ہیں، یہ نہ اٹھاؤ، کیوں؟ وہ بیچارہ اندر وہ نکلے گا، وہ کیا کرے گا؟ ایک ہے کہ اب ان کو اٹھا کے کچرا سمجھ کے پھینک دیا گیا، ان میں کوئی کام کی چیز ہے آپ نے استعمال کر لی اور دل میں نیت کر لیا کرو کہ یا اللہ یہ جس بندے کی ہے اس کو بھی ثواب ملے۔ جی کہ امن قائم کرنے کے لیے مسجدیں گرانا ضروری ہے، یہ امن قائم کرنا مسجدیں بنانے سے ہوتا ہے، گرانے سے نہیں ہوتا۔ امن قائم ہوتا ہے ایمان سے، امن قائم ہوتا ہے اللہ کے احکام پر چلنے سے، امن قائم ہوتا ہے اتباع سنت محمد مصطفیٰ سے، امن قائم ہوتا ہے احترام دین سے، امن قائم ہوتا ہے احترام مشاعر اسلام سے، امن قائم ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی سچی عظمت سے۔ بہرحال جو بھی ایسے واقعات ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان منتظمین کو صحیح سوچ اور فکر نصیب فرمائے، لیکن بال نہیں کٹوائے۔ تو پھر آپ نے عمرہ کیوں کیا؟ کوئی حکیم نے لکھا تھا نسخے میں کہ ایک عدد عمرہ کر لو؟ اگر عمرہ کیا ہے، طواف کیا ہے، صفا مروہ دوڑے ہو، بال نکٹ آئے اور کپڑے پہن لیے، ایک بکری دم پڑ گئی، دم ادا کریں، ابھی پیسے نہیں، جب اللہ دے ادا کریں، لیکن پہلے بال تو منڈوائیں۔ جب تک آپ بال نہیں منڈوائیں گے گویا آپ احرام میں ہیں۔ احرام سے نکلنے کے لیے بال منڈانا ضروری ہے۔ اگر بال نہیں منڈاؤ گے، تم اپنی بیوی سے بھی مل رہے ہو تو احرام میں مل رہے ہو، اور جتنی دفعہ غلطی کرو گے اتنے دم پڑتے چلے جائیں گے۔ یہ کوئی مذاق تو نہیں ہے نا عمرہ، اللہ کا دین ہے۔ اگر تمہیں شوق ہے عمرے کرنے کا، لاکھ دفعہ کرو، لیکن پھر حکم کے مطابق پورا کرو کہ پہلے طواف کرو، 2 رکعت پڑھو، صفا مروہ دوڑو، جا کے سر پہ اس طرح پھرواؤ۔ اگر بال بڑے ہیں تو 1/4 حصہ سارے سر کے بالوں کا کٹواؤ، نہیں کٹوائے سب سے پہلے تو بال کٹواؤ نا، اس کے بعد دم بھی دو۔ اگر دم کی طاقت نہیں ہے، جب اللہ دے گا دے دے، اور اگر بالکل نہ ہو تو بعض علماء فرماتے ہیں کہ وہ روزے رکھ لیں۔ یہ افراد کے لیے ہم لوگوں کی نیت تھی، مگر احرام باندھے بغیر ہماری کمپنی نے ہم لوگوں کو جدے سے مکہ بھیج دیا۔ ہم یہاں سے احرام باندھ کر 1 دن پہلے سے مکے میں آئے، تو آپ کو احرام لازماً جدے سے باندھنا تھا کہ آپ کا مستقل قیام جدے میں۔ ہاں، اگر جدے سے کمپنی نے آپ کو مستقل مکے میں بھیج دیا، یعنی انہوں نے آپ کا ٹرانسفر کر دیا کہ اب آئندہ آپ مکے میں ہی رہیں گے، تو پھر آپ کا مکے سے احرام ٹھیک ہے۔ لیکن انہوں نے ویسے بھیجا تھا کہ تم حج کرو اور پھر واپس آؤ جدے، کام تمہارا جدے میں ہی رہے گا، تو اس کا مطلب ہے کہ پھر احرام تمہیں جدے سے باندھنا تھا۔ اگر جدے جانے کی مجبوری تھی پھر بھی حد حرم سے باہر جا کر احرام باندھتے، ورنہ تمہیں ایک دم دینی ہوگی۔ بہرحال آپ مکے میں رہتے ہیں، آپ نے حج کیا، اجازت لی، کوئی حرج نہیں ہے۔ کہتے ہیں جی کہ 4 اماموں کا الگ مسلک ہے، ہم لوگوں کو دشواری ہوتی ہے، کن لوگوں کو جو الف بے بھی نہیں پڑھے،
دشواری ان کو ہونے لگ گئی ہے۔ یہ آج ائمہ اربعہ پیدا ہوئے ہیں، کیا خیال ہے آپ کا؟ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ تو 50 ہجری میں پیدا ہو گئے، وہ تو تابعین کے دور سے ہیں، اس وقت سے تو کسی کو دشواری نہیں ہوئی، پتہ نہیں تمہیں کیوں دشواری ہو گئی۔ دشواری اس لیے ہو گئی ہے کہ علم ہے نہیں، جس کو دیکھا ٹھوکریں شروع کر دی، اس لیے تمہیں دشواری ہو گئی ہے۔ مسئلہ پوچھنا ہو عالم سے رجوع کرو، علاج کرانا ہو ڈاکٹر ڈھونڈتے ہو، گاڑی بنوانی ہو مکینک ڈھونڈتے ہو، کپڑا سلوانا ہو تو اچھا ٹیلر ماسٹر ڈھونڈتے ہو۔ ایک دین ایسا یتیم ہے کہ جو مل گیا اس نے کہہ دیا تم شروع ہو گئے۔ وہ بھی علماء سے رجوع کرے۔ ائمہ نہ ہوتے تو دشواری ہوتی کہ تمہیں حلال حرام کے مسائل کون بتاتا، تمہیں طہارت اور نماز کے مسائل کون بتاتا، تمہیں جو آج امت کو مشکلات پیش آ رہی ہیں ان کو کون حل کرتا؟ اس طرح تو پھر تمہیں بڑی تکلیف ہوگی کہ سیاستہ کی بھی 6 کتابیں حدیث کی، تو تمہاری دشواری تو اور بڑھ جائے گی کہ کس کتاب کو پکڑوں۔ تمہاری دشواری تو بھائی بہت سخت ہو گئی۔ صحابہ لاکھوں کی تعداد میں ہے، یہ کس صحابی کو پکڑوں؟ دشواری اور تمہاری بڑھ گئی۔ اللہ نے نبی 1,24,000 پیغمبر بھیجا ہے، کس کی بات مانوں؟ عجیب آدمی۔ اگر آدمی کو احتلام میں رات کو انزال ہو گیا، صبح کو جب اٹھے تو اس کو پتہ چلا کہ مجھے احتلام ہو گیا، تو غسل کرے، کپڑے دھوئے، اور کیا کرے؟ وقت کم ہے، پلید نماز پڑھ لے۔ یہی فائدہ ہو رہا ہے نا تمہیں اماموں سے دشواری کا۔ نہ تمہارا کیا خیال ہے؟ چونکہ غسل کرنے میں دشواری ہے، کپڑے دھونے میں دشواری ہے، بیماری ہے، لہذا ایسے نماز پڑھ لو تاکہ دشواری سے تو بچ جاؤ نا تم۔ خدا کے بندے، جب تمہیں پتہ لگ گیا ہے کہ تمہیں احتلام ہو گیا ہے، جاؤ غسل کرو، کپڑے دھو، نماز کا ٹائم جاتا ہے تو جائے قضا کرو۔ یہ کہاں لکھا ہے کہ اسی حالت میں نماز پڑھ لو؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حج بدل جو ہے اس کی تو اللہ نے اجازت دی ہے، عمرے کی بھی اللہ نے اجازت دی ہے۔ حضور سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا اپنے والد کے لیے حج کرو، عمرہ کرو۔ تو اللہ کا نبی جب کوئی حکم دے وہ اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ کہتے تھے کہ استخارہ کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ 2 رکعت نفل پڑھ لیں اور اس کے بعد سلام پھیر کے درود شریف پڑھ کے باقاعدہ 11 دفعہ، 7 دفعہ، 5 دفعہ، 3 دفعہ، پھر دعائے استخارہ پڑھیں 3 دفعہ۔ دعا جو ہے وہ 3 دفعہ پڑھیں، اور جب پہنچے اللہم ان ھذا الامر تو وہاں اپنے کام کا نام لیں کہ یا اللہ مثلا میں شادی کرنا چاہتا ہوں، میں گھر بنانا چاہتا ہوں، میں سفر کرنا چاہتا ہوں، اور پھر دعا 3 دفعہ پڑھ کے درود شریف پڑھ کے اسی طرح اگر کوئی واضح نہ ہو پھر دوسری رات، پھر تیسری رات، پھر چوتھی رات، 7 راتوں تک استخارہ کرو۔ یہ استخارہ کرنے کے بعد تمہارا فیصلہ جو اللہ چاہیں گے اسی طرف تمہارا رخ موڑ دیں گے۔ ضروری نہیں ہوتا کہ تمہیں خواب نظر آئے، خواب دیکھنا ضروری نہیں ہوتا استخارے میں۔ تو اصل یہ ہوتا ہے کہ تم نے استخارہ کر کے اللہ سے پوچھ لیا، اب اگر اللہ کو منظور ہے تیرا کام ہو جائے گا، اگر نہیں ہوا بنا اللہ کو یہی منظور تھا کہ نہ ہو۔ اگر کسی آدمی نے غصے میں آ کر بیوی کو طلاق دیا، طلاق غصے میں دی جاتی ہے، محبت میں بھی کوئی دیتا ہے پاگل؟ جب بھی کوئی طلاق دیتا ہے غصے میں ہی دیتا ہے نا اللہ کا بندہ۔ 3 دفعہ دے دیا، بس حنفیوں کے نزدیک تو کام پکا ہو گیا۔ غصہ اس کا جو ہے وہ 1 دفعہ پہ بھی نہیں رکا نا، اور یہ بھی اس کو باقاعدہ ہوش موجود ہے کہ اس نے 3 دی ہیں۔ بہرحال مشورہ میرا یہ ہے
کہ عربی میں سوال لکھ کر دارالافتاء سے رجوع کر لو، شاید اللہ پاک آپ کے لیے کوئی حل فرما دیں۔ اگر ایک عورت نے گناہ کیا لیکن اس نے خاوند کے سامنے اپنے گناہ کا اعتراف کر لیا اور اعتراف کرنے کے بعد وہ گناہ سے باقاعدہ توبہ کرتی ہے، اگر اس کی توبہ سچی ہے تم بھی معاف کر دو، کوئی بات نہیں۔ انسان تم نے کتنے گناہ کیے ہیں، تم نے بھی کبھی بیوی کو بتایا ہے؟ تم نے اپنا حال بھی کبھی بیوی کو سنایا ہے؟ صرف بیوی کا گناہ نظر آتا ہے اپنے۔ بہرحال من تاب تاب اللہ علیہ، اگر سچی توبہ کرے اللہ توبہ قبول فرما لیتے ہیں۔ اور اسی طرح حدیث مبارک میں ہے کہ الطائب من الذنب کمن لا ذنب له او کما قال، کہ جب گناہگار توبہ کر لیتا ہے تو گویا اس نے وہ گناہ رہتا ہی نہیں، اللہ حکم دیتے ہیں فرشتوں کو کہ نام عمل میں بھی مٹا دو میرے بندے کا گناہ۔ اس لیے حضور نے فرمایا کلنا خطاؤون وخیر الخطائین التوابون، ہم سب گناہگار ہیں، خطا کار ہیں، اور اللہ کو وہ گناہگار محبوب ہیں جو توبہ کرتے ہیں۔ تو جب اس نے سچی توبہ کر دی ہے بس بھول جاؤ بات کو، لیکن یہ دیکھو کہ توبہ سچی ہے یا دھوکہ ہے، اس توبہ پہ وہ قائم ہے۔ کہتے جی کہ ہمارے کتابوں میں یا میرے علم کے مطابق نماز کی حالت میں کپڑے کا لٹکانا اور صدر کرنا جو ہے وہ منع ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، مکروہ ہے، آپ کو ٹھیک علم ہے، لیکن صدر یہ نہیں ہوتا کہ سر پہ ڈالا جائے، صدر ہوتا ہے کہ بلا وجہ کندھوں پہ ڈالا جائے۔ اگر کپڑا سر پہ ہے اور دونوں طرف ہے تو کوئی حرج نہیں، لیکن وہ بھی نہ ہو تو اچھی بات ہے کہ آدمی فوراً کچھ پیچھے ڈال دے یا ایک حصہ پیچھے ڈال دے یا اس کو پگڑی کی طرح باندھ لے، وہ زیادہ افضل ہے اور زیادہ بہتر ہے، تاکہ صدر کا شکل تو ہے نا۔ بہرحال بعض ائمہ فرماتے ہیں کہ اگر کپڑا سر پر ہے اور دونوں جانب لٹکے تو یہ صدر نہیں ہے۔ صدر وہ ہے کہ ایسے کندھے پہ ڈال کے، جیسے ہمارے ہاں رواج ہوتا ہے نا، ایسے گلے میں پگڑی ڈال دیتے ہیں یا اور کوئی کپڑا ڈال دیتے ہیں، تو وہ صدر میں شمار ہوتا ہے۔ لیکن بہتر یہ ہے، افضل یہ ہے کہ اگر تمہارا رومال ہے، نماز میں تھوڑا سا اس کو باندھ لیا یا اس کا ایک پلو اٹھا کے پیچھے ڈال دیا تاکہ دونوں کنارے لٹکتے نہ ہوں، بہتر یہی ہے، تاکہ کسی قول میں بھی اور کسی امام کے نزدیک بھی بلا وجہ تمہاری نماز مکروہ نہ ہو۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام يا حي يا قيوم برحمتك يا ارحم الراحمين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم اصلحنا واصلح بنا واصلح اولادنا واولاد المسلمين اللهم اصلح شبابنا وشباب المسلمين اللهم اصلح احوالنا واحوال المسلمين اللهم اصلح امورنا وامور المسلمين اللهم اصلح بناتنا وبنات المسلمين اللهم اصلح ذرياتنا وذريات المسلمين اللهم اصلح لنا شاننا كلها فلا تكلنا الى انفسنا طرفة عين قط ولا اقل من ذلك اللهم لا تجعلنا وزرة للمازمين اللهم لا تجعلنا عقلة للعاقلين اللهم لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى من اوصانا ومرضى المسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم